أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ یہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 270 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی تو اسے یقیناً خیر کثیر یعنی بہت بڑی بھلائی بخش دی گئی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ یہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 270 کے حوالے سے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی تحریرات میں فرماتے ہیں۔ یہ جو پہلا ان کا الفاظ ہیں، مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 93 پر حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس جگہ حکمت سے مراد علم قرآن ہے، سو ایسے لوگ وحی خاص کے ذریعہ سے علم اور بصیرت کی راہ سے مطلع کیے جاتے ہیں، اور صحیح اور موضوع میں اس خاص طور کے قاعدہ سے تمیز کر لیتے ہیں، گو عوام اور علماء ظواہر کو اس کی طرف راہ نہیں۔ اسی طرح دوسرا جو حضور اسلام کا اقتباس ہے، یہ الحکم، یہ اخبار تھا اس زمانے میں، حضرت مرزا غلام صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اخبار الحکم جلد 5 نمبر 29 مورخہ 10 اگست 1901 صفحہ 7 پر حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف کو خدا تعالیٰ نے خیر کہا ہے، چنانچہ فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا۔ پس قرآن شریف معارف اور علوم کے مال کا خزانہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے
قرآنی معارف اور علوم کا نام بھی مال رکھا ہے، دنیا کی برکتیں بھی اس کے ساتھ آتی ہیں۔ اسی طرح تیسرا اقتباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عید کے حوالے سے ہے، وہ اخبار الحکم جلد 4 نمبر 27 مورخہ 23 جولائی 1900 صفحہ 3 پر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے یہ پاکیزہ اور مبارک الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کا نام مال رکھا ہے اور حکمت کا نام بھی مال رکھا ہے، جیسا کہ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ مفسر لکھتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں مالن کثیرہ، لغت میں خیر کے معنی مال کے لکھے ہیں، اور ایک اور حدیث میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بڑی دعوت کی اور ہر ایک قسم کا کھانا پکایا، تو بعض کھانا کھانے کے لیے آئے، انہوں نے کھانا کھا کر حظ اٹھایا، اور بعض نے اس دعوت سے انکار کیا، وہ بے نصیب رہے۔ اب دیکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلاؤ اور قورمہ وغیرہ پکایا تھا یا روحانی کھانے تھے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انبیاء اکثر روحانی امور کو طرح طرح کے پیراؤں میں بیان فرمایا کرتے ہیں، اور نفسانی آدمی ان کو جسمانی امور کی طرف لے جاتے ہیں۔ بھلا ہم پوچھتے ہیں کہ مسیح آ کر درہم و دینار بہت سے تقسیم کرے گا کہ علماء وغیرہ کے گھر سونے چاندی سے بھر جائیں گے، لیکن اس کا کہاں تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو روحانی طور پر بھوکے پیاسے ہوں گے ان کی اسی طور سے پوری حاجت براری کرے گا۔ پس اگر یہ تذکرہ کسی اور جگہ نہیں تو یقیناً یاد رکھو کہ یہ وہی تذکرہ ہے جو استعارہ کے رنگ پر بیان کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، خاکسار نے، میں اپنے خطبہ کے موضوع کی طرف آنے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ خاکسار کا خطبہ جمعہ جو 5 مئی 2023 کا ہے، اس کا عنوان تھا وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ اور اس طرح 19 مئی کا جو خطبہ جمعہ ہے، یعنی گزشتہ خطبہ جمعہ، اس کا عنوان اس طرح تھا کہ احمدی حضرات نوبل انعام یافتوں کی بجائے الہی انعام یافتہ کے لیے دعا کریں۔ یہ مرزا طاہر کا خطبہ کا جو تھا اس کا میں نے حوالہ پڑھ کر سنایا تھا لوگوں کو۔ آج بھی میں انشاءاللہ تعالی مرزا طاہر احمد کا وہی خطبہ جمعہ جو 22 نومبر 1996 میں انہوں نے دیا تھا مسجد غالباً بیت الفضل لندن میں، تو اس کا میں اقتباس پڑھ کر سناؤں گا۔ تو یہ میرے گزشتہ یہ دونوں خطبات تھے۔ علاوہ اس کے خاکسار نے لیکچر نمبر 137 جو ہے وہ جو میں نے ڈیلیور کیا تھا، اس کا عنوان اس طرح تھا کہ جماعت احمدیہ میں پیدا ہونے والے ایسے 3 وجود جو دعاؤں کا ثمر ہیں۔ اور اس طرح لیکچر نمبر 138 جو تھا اس کا عنوان اس طرح تھا کہ بلائے قادیانی یعنی جعلی نام نہاد خلیفے کیا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا نور لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھو خود ہی اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے پردے چاک کیے ہیں کہ یہ تو بدکاروں کا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، خدا کا نام لے کر اس کے بنائے ہوئے خلیفے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی اولادوں کا حال دیکھیں، کیا ان کے گھروں میں کیا ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مرزا غلام صاحب کے گھر میں ضرور یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن مرزا غلام صاحب کی روحانیت سے ان کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ان کے گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا بدکاریاں ہوتی ہیں، کسی کو کوئی علم نہیں، اللہ جانتا ہے۔ لیکن مطلب کہ 2021 میں غالباً یہ اللہ نے پھر ان کا پردہ چاک کیا۔ اللہ نے بتایا کہ یہ اس قسم کے بدکار لوگ ہیں کہ ان کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ بلکہ مرزا طاہر احمد صاحب کی ایک بیٹی ہے فائزہ بی بی، اس کا انٹرویو کسی نے کیا تو اس نے یہ سوال کر دیا مرزا لقمان کا، جو اس کی بیٹی ندا النصر نے بتایا ہے بھی کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بالکل 10,000 دفعہ میں اس کی تصدیق کرتی ہوں کہ بالکل میری بیٹی سچ کہہ رہی ہے۔ تو خود ہی اور کہتی ہے پھر اس سوال و جواب میں کہ اس قسم کے لوگ تو ان کو جانور نہیں کہا جا سکتا، جانور کہنا جانوروں کی توہین ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں۔ آپ لوگ الغلام.com پہ بھی وہ ان کا سوال و جواب کا جو
انٹرویو ہے وہ آن ایئر ہے، لوگ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا طاہر نے وہ جو ڈاکٹر عبدالسلام کی وفات کے موقع پر جو خطبہ جمعہ دیا تھا، یہ 22 نومبر 1996 کا خطبہ جمعہ ہے۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ حوالہ پڑھ کر سنایا تھا اور اس کے متعلق کچھ تشریحات یا تفصیلات بتائی تھی۔ آج خاکسار پھر وہی سابقہ جو مرزا طاہر کا خطبہ جمعہ 22 نومبر 1996 کا ہے، یعنی بام کام بیت الفضل لندن میں انہوں نے دیا تھا ڈاکٹر عبدالسلام کی وفات پر، میں وہی الفاظ آج پھر وہ پڑھتا ہوں۔ اس کے متعلق آج کچھ اور چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب ڈاکٹر عبدالسلام کی وفات پر اپنے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، ایک وجود گزر گیا، مگر اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اے اللہ احمدیت کو اور نوبل لاریٹ عطا کر، مگر وَيَبْقَى کا وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام۔ نوبل لاریٹ کتنے ہیں اور کتنوں کا مقابلہ کرے گی احمدیت؟ 1000 نوبل لاریٹ ہیں اور بنتے چلے جائیں گے، 4 اور بھی لے لیے احمدیت نے مانگ مانگ کے، تو کتنا فرق پڑے گا؟ لیکن وہ انعام یافتہ جو خدا کے دربار سے انعام یافتہ ہو، وہ تو اگر ان پڑھ بھی ہو تو ایسا انعام یافتہ بن سکتا ہے کہ تمام کائنات کے چوٹی کے علماء اور چوٹی کے اعزاز پانے والے اس کی جوتیوں کو اٹھانے میں فخر محسوس کریں، اس کے پاؤں کی خاک چومنے میں فخر محسوس کریں۔ تو چھوٹی باتوں پہ ہم کیوں راضی ہوں؟ چھوٹی دعائیں کیوں مانگیں؟ وہ دعائیں مانگیں جیسی ڈاکٹر عبدالسلام کے باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کی تھیں اور جن کو خدا نے اسی طرح قبول فرمایا کہ اپنی رضا کا مظہر بنایا۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں اپنے اسی خطبہ جمعہ میں، پس ایک بڑے آدمی کے گزرنے کے ساتھ ان مفاہیم پر گفتگو ہونی چاہیے جو لوگوں کو بڑا بنانے والے ہیں اور سب کے لیے برابر پیغام رکھتے ہوں۔ اب علم کے لیے اگر میں کہہ بھی دوں کہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں 100 نوبل لاریٹ عطا کر دے، تو کیا اس کا آخری نتیجہ نکلے گا؟ کیا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائیں گے، جنہیں کسی مکتب میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ملی؟ تمام صاحب علم انسانوں سے اور ذی روح ذی شعور وجودوں سے علم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود آگے بڑھ گیا، تو ان رفتوں کے لیے کیوں نہ دعا مانگی جائے جس میں ہم سب برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ چھوٹا بڑا غریب، ایک تیسری دنیا کا آدمی، ایک ترقی یافتہ مغربی ملک کا باشندہ، ان سب کے لیے قدر مشترک ہے کہ اصل علم کا منبع، اصل عزتوں کا منبع، جس کا علم اور جس کی عزتیں باقی رہنے والی ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی کی طرف جھکو، اسی کی طرف دل لگاؤ، تم میں سے ہر ایک کو پھر وہ رفتیں عطا ہو سکتی ہیں کہ جو اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ خاکسار کا آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، تو میں وہ ضمنی طور پر بتا دیتا ہوں کہ رفت سجدہ یعنی انکساری میں مضمر ہوتی ہیں۔ تو یہ عنوان ہے آج کے میرے خطبہ جمعہ کا۔ آگے اپنے خطبہ جمعہ میں جو کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے وفات پر جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے دیا تھا 22 نومبر 1996 کو، آگے مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں، آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کے حوالے سے یہ الفاظ زیادہ ضروری ہیں جو اب میں پڑھ کر لوگوں کو سناؤں گا۔ مرزا طاہر احمد صاحب اپنے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، تبھی سجدے کا رفتوں سے تعلق ہے۔ رفت را کے زیر کے ساتھ لفظ عربی میں تو ہے، مگر اردو میں بعض لوگ رفت را کی زیر کے ساتھ بھی کہہ دیتے ہیں، اس لیے رفت بھی کہہ دیا کرتا ہوں، مگر اصل لفظ رفت ہے۔ تو رفتیں جو انسان کو عطا ہوتی ہیں، ان کا انکساری سے گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ سجدے میں رب الاعلیٰ کی دعا سکھائی گئی ہے۔ رب سب سے اعلیٰ ہے اور مراد یہ ہے کہ تم نے اس کے حضور جب ماتھا ٹیک دیا ہے، جتنا نیچے ہو سکتے تھے ہو گئے ہو، اب رب اعلیٰ کو یاد کرو تو تم اس سے فیض پاؤ گے۔
اور رفتیں حاصل کرنے والا اتنا ہی زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں مضمون لازماً اور ملزوم ہیں۔ سب سے زیادہ انکسار دنیا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اور سب سے زیادہ رفتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی ہیں۔ آگے چل کر وہ اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ اس میں وہ خوبیاں پیدا کر دے جو روحانی رفتوں کی علم بردار ہوتی ہیں، اور روحانی رفتوں کے مقابل پر دنیا کی رفتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے صدقے میں نوبل لاریٹ بھی بنے تو کیا کمی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، نور علی نور۔ یعنی نوبل لاریٹ کے اوپر رضا کی نظر جب پڑے گی تو نور پر نور نازل ہو جائے گا۔ آگے وہ فرماتے ہیں اگر دنیاوی طور پر عظمتیں اور رفتیں مقدر میں نہیں ہیں تو صرف ایک بات ہم مانگتے ہیں کہ تیری نظر ان پر ایسی پڑے کہ ان کی پیدائش بھی سلام کی پیدائش ہو اور ان کا وصال بھی سلام کا وصال ہو۔ آگے اپنے خطبہ میں چل کر کہتے ہیں کہ پس جب بھی خدا سے عظمتیں طلب کریں تو انکساری کی عظمتیں طلب کریں، اور اس سلام کی عظمتیں طلب کریں جو آسمان سے اترتا ہے، اور پھر وہ جس شکل میں بھی نازل ہو بہت ہی خوبصورت اور دلکش دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کسی سے توقع رکھنا اور بات ہے، اور اس توقع کا پورا ہونا ایک اور بات ہے۔ یہ دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہر منزل کے خطرات سے بچا کر کسی شخص کو اپنی صلاحیتوں کے عروج تک پہنچائے۔ تو اگلے الفاظ جو میں بعد میں پڑھوں گا مرزا طاہر احمد صاحب کے، لیکن میں ضمنی طور پر اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو بلائکہ عادیانہ نا، مرزا طاہر بھی اسی کا ایک نمبردار تھا۔ کوئی خدا کے بنائے ہوئے خلیفے نہیں ہیں، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے نکلوا رہا تھا۔ اور میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے، اپنے جو لیکچر کا ذکر کیا ہے، 137 لیکچر کا ذکر کیا ہے، میں نے وہاں پر بتایا تھا کہ جماعت احمدیہ میں پیدا ہونے والے 3 وجود دعاؤں کا ثمر ہیں۔ 2 کا تو ذکر کر دیا تھا میں نے اس میں، اور یہ کہا تھا میں نے کہ تیسرا وجود وہ ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو چلا ہوشیارپور میں بخشی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو مرزا طاہر اور مرزا ناصر احمد، ان کا والد مرزا بشیر الدین محمود احمد، یا موجودہ نمبردار جو بلائکہ عادیان کا، ان کو کبھی بھی ان کے اندر انکساری پیدا نہ ہوئی۔ یعنی دنیا کو، یعنی مرزا طاہر یہ اپنے خطبہ جمعہ میں کہہ رہا ہے بھی انکساری کو اللہ تعالیٰ رفتیں بخشا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے بھی رفتیں پائیں اور ڈاکٹر عبدالسلام نے بھی پائیں، یہ انکساری کی وجہ سے ہوا سب کچھ۔ اور سجدہ جو ہوتا ہے وہ کمال عجز و انکسار ہوتا ہے، وہاں پر جب انسان سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتا ہے تو کمال انکساری ہوتی ہے سجدے کی حالت میں۔ تو بہرحال یہ دنیا کے لیے تو کہہ رہے ہیں، احمدیوں کو بھی کہہ رہے ہیں خطبات میں، لیکن کبھی بھی ان میں مرزا طاہر، مرزا ناصر احمد، مرزا بشیر الدین محمود احمد، یا موجودہ ان کا نمبردار جو ہے مرزا مسعود، ان میں کبھی بھی انکساری پیدا نہ ہوئی۔ یہ خدا دنیا میں بنے ہوئے ہیں، بلکہ کہتے ہیں خلیفہ خدا بناتا ہے، سب جھوٹ ہے۔ نہ یہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں، نہ ان کا کوئی خدا سے تعلق ہے، قطعاً کوئی تعلق نہیں خدا سے، نہ ان کے پاس کوئی روحانیت ہے، نہ مرزا غلام صاحب کی جو روحانیت ہے، جو ان کی جماعت احمدیہ ہے، ان کے پاس کوئی علم ہے، ان کے پاس تو یہ سارے قبضہ گروپ ہے۔ مرزا غلام صاحب کی جماعت پر ان لوگوں نے قبضہ کیا، اور اس کے بعد پھر خلیفہ خدا کے بننے شروع ہو گئے۔ ایک بندہ فوت ہوتا ہے، وہ ابھی پڑا ہوتا ہے تو فوراً ہی خدا نواں ایک خلیفہ بنا کے ان کے آگے کھڑا کر دیتا ہے۔ اتنے جھوٹ بولتے ہیں، یہ قیامت کے دن یہ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، یہ عاجز بھی ہوگا، مرزا غلام صاحب بھی وہاں پہ ہوں گے، محمد صاحب بھی وہاں پر کھڑے ہوں گے، تو اللہ ان سے پوچھے گا، یہ سب یہ بلائے قادیان کے جو نام نہاد کھڑپینچ ہیں، میں نے تمہیں کب بنایا تھا خلیفہ؟ وہاں پر ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے جواب دینا وہاں پہ جا کر۔ یہ دنیا پہ تو جھوٹ بول رہے ہو، دنیا کو گمراہ کر رہے ہو، مرزا غلام صاحب کے ماننے والے آپ کے اس جھانسے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ شاید ہی باقی خدا کے بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی خدا سے تعلق نہیں ہے، نہ یہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں، تو جعل ساز لوگ ہیں۔ مرزا غلام صاحب کی احمدیت، اس کو جماعت پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد پھر خدا کے بن گئے، خلیفے بن کر بیٹھ گئے، اور پھر بشیر الدین محمود نے تو کمال کر دیا، نہ صرف جماعت پر قبضہ کیا بلکہ جھوٹا
وہ جو چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو نشان رحمت بخشا تھا، ذکی غلام، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی موعود عیسیٰ ابن مریم ہے جس کے آنس ہم نے امت محمدیہ کو خبر دی ہوئی ہے کہ وہ امت محمدیہ میں وہ نازل ہوگا تو پھر دین اسلام کی فتح و غلبے کا وہ موجب بنے گا۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر میں بتاؤں گا۔ میں کہہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ دنیا کو تو نصیحتیں کرتے ہیں، مرزا طاہر بھی کر رہا ہے نا، کہ انکساری عز و انکسار عظمتیں تب ملتی ہیں جب انسان میں انکساری پیدا ہوتی، ان کے اندر کوئی نہ پیدا ہوئی، کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ یہ تو ان کی حال تو یہ تھا، اوروں کو نصیحت، خود میاں وصیت۔ یہ ایسے لوگ ہیں یعنی کہ ساری زندگی تکبر میں بھرے ہوئے اور اتنی اکڑ، مقصد یہ کہ عجز و انکسار کا ان کے نزدیک نام و نشان تک نہیں۔ آپ دیکھیں ان کی چلنا، ان کا دیکھیں، ان کی باتیں کرنا دیکھیں، تکبر سے بھرے ہوئے، جبکہ خدا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آگے میں وہ پڑھتا ہوں مرزا طاہر کے آخری الفاظ جو میں نے اس خطبہ جمعہ میں پڑھنے ہیں۔ اسی خطبہ جمعہ میں آگے مرزا طاہر احمد صاحب کہتے ہیں، جہاں تعلق باللہ وجہ عظمت بنتا ہے، جہاں رفتیں سجدے میں مضمر ہیں، جہاں رب الاعلیٰ کی دعا اس طرح اٹھتی ہے کہ انسان پھر ادنا رہ ہی نہیں سکتا، وہ اعلیٰ سے تعلق جوڑ کر ضرور اعلیٰ بنایا جاتا ہے۔ یہ تو مرزا طاہر کا جو خطبہ جمعہ ہے، انہوں نے 22 نومبر 1996 کو ڈاکٹر عبدالسلام کی وفات کے موقع پر یہ بامقام بیت الفضل لندن میں دیا تھا۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ الفاظ پڑھے تھے، اس دفعہ بھی میں نے پڑھے ہیں، لیکن آج میں بتاؤں گا کہ ذکر کروں گا کہ یہ جو بار بار انہوں نے سجدے کا ذکر کیا ہے کہ طبی سجدے کا رفتوں سے تعلق ہے، جیسے کہ آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہی میرا یہی ہے کہ رفت سجدہ یعنی انکساری میں مضمر ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں چند باتیں آج جماعت احمدیہ کے جو دوست ہیں، بزرگ ہیں اور مستورات ہیں، سامعین سارے جو ہیں، جماعت احمدیہ کے باہر بھی جو لوگ ہیں، ان کو میں آگے یہ باتیں آج رکھوں گا۔ سامعین کرام، حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب اور حضرت ڈاکٹر پروفیسر عبدالسلام صاحب نے اگر رفتیں پائی ہیں تو یاد رکھیں، میری باتیں بڑی تلخ بھی ہوں گی، بعض لوگ کہیں گے کہ عبدالغفار جمبائی یہ کیا کہتا ہے۔ میں سچ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے رفتیں پائی ہیں دنیاوی طور پر، تو وہ جماعت احمدیہ کے باہر سے یہ رفتیں انہوں نے پائی تھیں۔ اگر وہ جماعت احمدیہ میں ان کے سسٹم میں ہوتے، یاد رکھیں کہ کبھی نہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو وہ عزتیں ملتی جو باہر دنیا میں ان کو ملی، نہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو وہ نوبل پرائز ملتے جو ان کو ملے، جو اللہ نے ان کو دیے، اگر وہ جماعتی سرکل میں ہی رہتے۔ یہ عزتیں وہ کبھی نہ پا سکتے۔ ہاں، جماعتی احمدیہ کے باہر تھے، وہ دنیا میں انہوں نے کارنامے سر انجام دیے، سیاسی دنیا میں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے کارنامے سر انجام دیے، پاکستان موومنٹ سارا ایک لمبی بات ہے، اور ان کو رفتیں ملیں پھر ڈاکٹر عبدالسلام کو پھر یہ رفتیں ملیں۔ یہ دنیا کا ایک اعزاز ہے، ایک نوبل پرائز ملنا ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ یعنی دنیا اس شخص کی علم و حکمت میں یا سائنس میں کمال کو مانتی ہے، تب اس کے نتیجے میں پھر یہ نوبل پرائز کا اعزاز جو ملتا ہے اس بندے کو، یہ چھوٹا سا اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے دنیاوی۔ تو بہرحال پھر میں کہوں گا کہ یہ رفتیں اگر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو ملی تھیں اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کو ملی تھیں، تو جماعت احمدیہ میں اگر وہ رہتے تو کبھی بھی ان کو یہ رفتیں نہ، یہ نام نہاد خلیفے جو بلائے قادیان ہے، کبھی بھی نہ یہ رفتیں ان کو حاصل کرنے نہ دیتی ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، رفتیں تو ہمارے لیے ہیں ساری، اور کون؟ مرزا غلام صاحب کو ماننے والے اور کون ہوتے ہیں؟ باہر وہ دونوں وجود میں سمجھتا ہوں مبارک وجود ہیں، ہمیشہ کے لیے جماعت احمدیہ میں ان دونوں کا نام یاد رہے گا، چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا بھی اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا بھی۔ رفت پانے والا یہ تیسرا وجود جو اب میں جس کا ذکر کر رہا ہوں آج کے اس خطبہ جمعہ میں، وہ بھی دراصل محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کا روحانی فرزند ہے۔ اور دیکھیں، میں اس کا مدعی ہوں، اس موعود نشان رحمت ہونے کا، یا اس موعود ذکی غلام مسیح عظمہ ہونے کا جس کی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام احمد صاحب کو بشارت بخشی تھی۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. تو وہ ایک روحانی فرزند ہے مرزا غلام صاحب کا. بطور جسمانی لڑکا تو اللہ نے دیا ہی نہیں. ہاں ان کی دعا کو قبول فرمایا, ان کی تضرعات سنی اور وعدہ فرما دیا کہ میں تجھے یہ نشان رحمت, یہ ذکر غلام میں تجھے دوں گا. لیکن جب ہم اس سارے الہامی مبشر کلام جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا, جب ہم اس کو جائزہ لیتے ہیں, یہ جو ہے جماعت یہ جو alghulam.com پر نیوز نمبر 160 پر یہ سارے الہامات موجود ہیں. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں مبشر الہامی کلام کو, تو ہمیں پتہ ملتا ہے کہ مرزا غلام صاحب کو یہ وجود بطور جسمانی لڑکا نہیں ملا. ہاں اس کا وعدہ دیا گیا. ظاہر ہے کہ جب وہ لڑکا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لاریب وہ روحانی فرزند ہوگا. اس نے کب پیدا ہونا ہے, ظاہر ہے یہ تو یقینی بات ہے کہ جماعت احمدیہ میں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں اس نے پیدا ہونا ہے. کب پیدا ہونا ہے, کہاں پیدا ہونا ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مرزا غلام صاحب کی نسل جو جسمانی اس میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا. اگر وہ چاہتا تو کر سکتا تھا, اور اگر چاہتا تو مرزا غلام صاحب کی جو ذریت ہے جماعت احمدیہ اس میں سے اللہ جس کو چاہے وہ اس کا مصداق بنا سکتا تھا. اور الحمدللہ اس عاجز کے قسمت میں یہ انتہائی خوش نصیبی کا قرآن نکل آیا. یہ اللہ کا فضل ہے, اس میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہے. آگے میں جماعت احمدیہ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ خاکسار اس وجود کا جو تیسرا وجود ہے, دعاؤں کا ثمر, خاکسار اس کا مصداق ہونے کا دعوے دار ہے اس وقت جماعت احمدیہ میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جماعت احمدیہ میں میرا دعویٰ سننے کے بعد مرزا طاہر کے آگے میں نے دعویٰ رکھا تو دیکھو وہ پوری عالمی مجلس شورا بلوا لیتا, قدم قدم پر ان کے جلسے ہوتے ہیں, اور مجھے بھی بلا لیتا. وہاں پر میں اپنا نقطہ نظر اپنا دعویٰ رکھتا تو وہاں پر اس کی بلکہ جماعتی جو علماء تھے یا خود بھی جو بھی اس پر بحث ہوتی, سوال و جواب ہوتے مجھ سے کیے جاتے, تو مجھ پر سوال کیے جاتے, میں ان کا جواب دیتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا. اگر میں اپنے دعوے میں غلطی پر ہوتا تو یقیناً میں لاجواب ہو جاتا. اس مجلس میں اس جو بھی مجلس شورا ہوتی جہاں پر یہ انڈور یہ بات ہوتی تو میں لاجواب ہو جاتا اگر میں جھوٹا ہوتا. لیکن مرزا طاہر کو پتہ تھا کہ یہ بندہ سچا ہے اور صادق ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا ہوا یہ کہ جماعت پر قبضے ہوئے. مرزا بشیر الدین محمود نے یہ کام کیے, 1914 میں قبضہ کر لیا, اور پھر 30 سال پھر وہ الہامی پیشگوئی جو ہے ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موعود, اس کی مختلف جلسوں میں مختلف لیکچروں میں اس کے متعلق لوگوں کے آگے سوال رکھ کر وہ لوگوں کا 30 سال تک وہ جائزہ لیتا رہا کہ احمدیوں کے کیا خیالات ہیں اس پیشگوئی کے بارے میں. 30 سال کے بعد یعنی 1914 پر تو قبضہ کیا جماعت پر, پھر 30 سال کے بعد 1944 میں پھر ایک شیطان کی آمد کی طرح کہ لمبی خواب کی بنا پر جو ادھر لاہور میں وہ غالباً شیخ صاحب تھے, ان کی کوٹھی پر وہ رہائش پذیر تھے ان دنوں میں. غالباً مرزا طاہر کی والدہ بیمار تھیں ان دنوں میں, لاہور میں تھیں ہاسپیٹل میں, تو وہیں پر وہ ایک بڑی خواب لمبی دیکھتے ہیں جس کا alghulam.com پر بھی وہ خواب اس کی ہے, وہ 7-8 صفحے پر وہ خواب ہی چلتی رہتی ہے. تو بہرحال اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانی خوابیں ہوتی ہیں سچی, وہ تو بڑی مختصر ہوتی ہیں. مطلب کہ آپ دیکھیں تذکرہ پڑھیں مرزا غلام صاحب کی خوابیں وہاں پر پڑھیں, کوئی بھی ایسی خواب نہیں آپ مرزا غلام صاحب کی پڑھیں گے. یا مجھے بھی مطلب اللہ نے خوابیں دکھائیں سچی, ذکر ہے یہ جو کتاب ہے اس کتاب میں مقدمہ میں میری خوابوں کا بھی بعض خوابوں کا ذکر ہے, تو بڑی مختصر سی خوابیں ہوتی ہیں, با مقصد ہوتی ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کو حکمت کی بات بتا دیتا ہے بندے کو. تو یہ وہ بشیر الدین محمود نے وہ لمبی ایک شیطان کی آنت کی طرح لمبی خواب سنا کر اس کا پھر دعویٰ کر دیا. 28 جنوری 1944 کو قادیان میں سب سے پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا. پھر وہ سارا سال 1944 میں نا وہ دعویٰ ہی کرتا رہا. کبھی دلی جا کے دعویٰ کیا, کبھی ہوشیارپور میں وہاں پر جہاں پر یہ پشکن نازل ہوئی تھی وہاں پر بھی اس نے یہ ڈرامہ کیا, پھر وہاں پر بھی دعویٰ کیا, لدھیانے میں جا کر یہ دعویٰ کیا, پھر لاہور میں بھی آیا. لاہور میں بھی پھر انہوں نے ایک بڑا جلسہ منعقد کر کے پھر وہاں پہ تقریر کی, پھر یہ دعویٰ کیا کہ جی میں وہ ہوں. اور یہ لاہور آنے کی بات یہ تھی کہ ایک جماعت احمدیہ میں 2 گروپ بن گئے تھے 1914 میں, جب انہوں نے جماعت پر قبضہ کیا بشیر الدین محمود نے. تو
وہ دوسری جو جماعت تھی ان کا نام تھا انجمن اشاعت اسلام لاہور یا لاہوری گروپ کہہ لیں. تو ان کو دکھانے کے لیے وہ اصل میں آئے تھے. تو پھر 1944 کی باتیں پھر وہاں پر بھی انہوں نے دعویٰ کیا. تو 10 سال دعوے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر اگ سے پکڑا. اور یہ جو واقعہ ربوہ میں یعنی ہجرت ہو چکی تھی قادیان سے ادھر ربوہ بن گیا تھا. تو 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک صورت الحاقہ کے مطابق قہری پھر تجلی کی اس مرزا بشیر الدین مفتی اللہ پر. دیکھیں نا اتنی بڑا نظام ہوتا ہے ان کے پاس, ان کا اسلحہ باڈی گارڈ ان کے باقاعدہ مسلح ہوتے ہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا کہ اس مفتی اللہ کی شہر کو اللہ نے قطع کر دیا. یہ ساری آپ تاریخ احمدیہ پڑھیں, وہاں پر وہ موجود ہے سارا واقعہ. تو قطع بتین ہو گئی. پھر ادھر یورپ آئے چیک کرانے کے لیے, دیکھنے کے لیے. پھر یہ غالباً لندن, ہیگ, نیورمبرگ اور ہمبرگ 3-4 جگہوں پر انہوں نے پھر چیک اپ کرایا. سارے جو سرجن تھے, کیونکہ ان کی میڈیسن بڑی جدید ہے, سرجری بھی جدید ہے, تو انہوں نے سب نے متفقہ طور پر کہا کہ چاقو کی ٹپ جو ہے اس کے شہر اگ میں یعنی داخل ہو گئی, اور اس نے شہر اگ اس کو قطع کر کے چاقو کی ٹپ جو وہاں پہ اللہ نے توڑی نا. بندہ کا تو نہیں, بندہ تو نہیں سمجھتا. اگر بندے کے بس میں ہوتا جس نے چاقو چلایا تھا اس پر, وہ تو چاقو اس نے تو نکالا ہوگا, لیکن اللہ نے توڑ دی. اگر وہ ٹپ نہ ٹوٹتی تو یہ فوری طور پر وہاں پہ ہلاک ہو جاتا, لیکن اللہ نے اس کو ہلاک نہیں کیا, شہر قطع کر دی, لیکن اس کو پھر لمبا عرصہ زندہ رکھا. یعنی 10-11 سال زندہ رہا, مفلوج ہو گیا, پھر بستر مرگ پر پڑا رہا. آخر میں تو یہ کہا کرتا تھا, اکثر میں نے ان کا ذکر بھی کیا ہے, ان کی اپنے بیان ہیں الفضل میں جو چھپے ہوئے ہیں, کہ بالکل ہی میں فالج ہو گیا, میں تو لیٹرین تک بھی نہیں جا سکتا اور سوچ سمجھنے سے بھی قاصر ہوں. تو یہ ساری باتیں پھر اس پر ہوئیں, اور یہ دکھ کی مار ہے. یہ جو فالج ہے مرزا غلام صاحب نے انجام آتم میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فالج جو ہے ایک بیماری ایسی جو ہے کہ دکھ کی مار ہے. تو یہ دکھ کی مار مرزا بشیر الدین محمود پر بھی پڑی. یہ 10-11 سال مفلوج ہو کر لیٹا رہا, اور مقصد یہ تھا کہ اللہ نے پکڑا اس کو, اور اس کی شہر کو بھی قطع کیا. مسلح باڈی گارڈ ہوتے ہوئے سارا کچھ کر دیا اللہ نے, اور پھر مفلوج کر دیا, اور پھر 10-11 سال پڑا رہا. یہاں تک بھی اندر میں جو لوگ کام کرتے ہیں انہوں نے آ کر باہر بتایا کہ وہ بڑی گندی گندی گالیاں نکالتا تھا یہ آخری عمر میں, اور کہا کرتا تھا کہ میں مسلح موعود نہیں ہوں. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں, آج بھی اس خطبہ میں کہہ دیتا ہوں کہ مرزا ناصر اینڈ کمپنی سارے کہا کرتے ہوں گے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر, جب وہ کہتا تھا کہ میں مسلح موعود نہیں ہوں, تو مرزا ناصر شاید کہتا ہو کہ نہیں ابا جی, اب تم اگر نہیں بھی ہو تو ہمیں بننا پڑے گا, ہم یہ گدی نہیں چھوڑ سکتے. تو گدی بھی اس نے بنائی, حکومتی گدی, اور 1914 میں جماعت پر قبضہ کر کے یہ سارا کچھ کام کیا. پھر جھوٹا دعویٰ کر لیا, پھر اللہ نے پکڑا. مفتی اللہ کی پھر سزا جو ہے اللہ نے مقرر فرمائی صورت الحاقہ میں کہ میں جو بھی مجھ پر افترا کرے گا, جھوٹے خواب بنائے گا, جھوٹے الہام بنائے گا, میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگ جان کو قطع کر دوں گا. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ قطع کر کے میں ہلاک کر دوں گا, صرف یہ ہے کہ میں اس کے رگ جان کو قطع کر دوں گا. یہ آگے اللہ کی مرضی ہوتی ہے, کسی کو چاہے تو وہیں پہ ہلاک کر دے قطع کر کے, کس کو چاہے تو زندہ رکھے, شہر اگ بھی قطع کر دے اور زندہ رکھے, اور پھر اس کو سزا دے, دکھ کی مار میں ڈال دے. تو یہی باتیں اس مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ ہوئی. اچھا, اب میں جو مرزا طاہر نے یہ جو بتایا ہے نا کہ تبھی سجدے کا رفتوں سے تعلق ہے, تو اس حوالے سے جو میں نے اسٹیٹمنٹ بیان پڑھے ہیں مرزا طاہر کے, اس کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سامعین کو کہ دیکھیں, میں تو زندگی میں سیاسیات کا طالب علم رہا ہوں, پولیٹیکل سائنس میں نے ماسٹر کیا, ایک بڑا اچھا طالب علم تھا. تو میں اپنے آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں جینیس تھا بچپن سے ہی. ہاں, ایک اچھا طالب علم تھا. جتنے بھی میرے کلاس فیلو اس وقت دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں گے, وہ میرے خطبات بھی سنتے ہوں گے, لیکن میرے سے بڑے دور رہتے ہیں. یعنی وہ جانتے ہیں یہ ہمارا کلاس فیلو ہے, چونکہ ظاہر ہے کہ جو میرے ساتھ قریب آئے گا تو اس کو بھی خارج مقاطع ہو جائے گا. تو بہرحال میں اپنی جو بھی میرے دوست ہیں جن کا میں کلاس فیلو رہا ہوں, ان کے متعلق میں افسوس سے کہتا ہوں کہ اتنی بزدل نہیں ہونا چاہیے انسان کو. بہت سارے دوست ہیں جن کے ساتھ میں نے میٹر کیا, کالج میں بھی میرے دوست تھے وہ. تو یہ ربوہ میں تو میں پڑھتا رہا ہوں,
تو ابھی دنیا میں جانتا ہوں کہاں کہاں ہیں وہ ہیں، لیکن مجال آج کوئی میرے ساتھ کوئی تعلق یا کوئی رابطہ یا کوئی، اس کی وجہ یہ وہ ڈرتے ہیں کہ اس سے شیطانی نظام میں ہیں، تو جمبا صاحب کا تو خراج مقاطع ہوگا، ہمارا بھی کر دیں گے۔ تو باہر مجھے افسوس ہوتا ہے، لیکن میں کہنے والا تھا یا کہہ رہا تھا کہ میں ایک اچھا طالب علم تھا، ذہین طالب علم تھا، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی میں جینیس تھا۔ اور یہ باتیں بھی یاد رکھیں کہ میں نے اس اپنے کتاب میں آخری ایپیلوگ لکھا ہے، اور اس میں میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جینس یعنی سخت ذہین و فہیم کس طرح بندہ بنتا ہے۔ یہ میں نے پوری تفصیل سے ڈیٹیل سے آخری جو چیپٹر ہے اس کتاب کا اس میں میں نے وضاحت کر دی ہے۔ پہلے جو میری کتابیں چھپی ہیں ان میں نہیں یہ وضاحت تھی، تو اب میں نے یہ ریوائز جو ایڈیشن ہے اس ٹائم، اس میں نے وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کو سخت ذہین و فہیم بناتا ہے۔ اللہ بناتا ہے تو وہ بنتے ہیں، تو اللہ نہ بنائے کسی کو تو پھر وہ نارملی کچھ ذہین ہوتے ہیں لوگ، کچھ نہیں ذہین ہوتے، کوئی تھوڑے بہت فرق ہی ہوتے ہیں، لیکن جن کو اللہ خود پھر بناتا ہے سخت ذہین و فہیم تو اس کی الگ بات ہوتی ہے۔ یہ صرف الہام ہوتا ہے، میں یہاں پر ضمنی کہہ دیتا ہوں، یہ وحی ہوتی ہے انسان کی، جب کسی پر نازل ہوتی ہے تو اس وحی کے بعد، اس الہام کے بعد وہ سخت ذہین و فہیم بن جاتا ہے۔ جیسے کہ تمام انبیاء جو اس آیت سے پہلے گزرے ہیں اس دنیا میں، اور مرزا غلام صاحب بھی ان میں شامل میں ہیں، اور ان سب نبیوں اور رسولوں کے سردار تو ہمارے آقا امی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سخت ذہین و فہیم اللہ نے ان کو بنایا۔ تو اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہر اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کو ہی ذہین و فہیم بناتا ہے، بلکہ اور لوگ بھی جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور دعائیں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کی دعائیں سن لیتا ہے، اور خاص کر سجدہ کی جو حالت ہوتی ہے نا، وہاں پر کی گئی دعائیں جو ہیں اکثر وہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس آیت کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا۔ پھر جو مرزا طاہر نے اپنے اس خطبہ جمعہ میں 22 نومبر 1996 کو جو دیا تھا ڈاکٹر عبدالسلام کے وفات پر، اب دیکھیں یہ اتفاق اس کو کہہ لیں یا اللہ کا کوئی منصوبہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ مرزا طاہر کے منہ سے وہی باتیں نکلوا رہا تھا، بلکہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ میری کتاب جو میں نے بھیجی تھی ڈاکٹر اپنا مرزا طاہر کے آگے، اس کا جو پہلا حصہ اس کے 4 باب ہیں، اور آخری باب جو ہے چوتھا، امام وقت کی حیرت انگیز بشارات، وہ ہم نے ان باتوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ تو وہ تو پہلے کی باتیں ہیں، یہ 1996 میں 22 نومبر کو جو خطبہ جمع دیا، تو اس میں بھی مرزا طاہر کے منہ سے وہی باتیں نکلیں، وہ جو سارا معاملہ میری زندگی میں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو اس کے متعلق میں اب سامعین کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں میں تو ایک سیاست کا طالب علم رہا تھا۔ ہمارے پارٹ 1 جو تھا اس میں 2 پیپر تھے، مسلم پولیٹیکل تھاٹ اور ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ۔ ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ میں نے یہ سارے جو ویسٹرن تھنکرز ہیں ان کا ہم نے پولیٹیکل جو سسٹم انہوں نے دیے دنیا کو وہ پڑھے تھے، تو وہاں پر یہ سقراط کا جو کنسیپٹ ہے ورچوئز نالج آ گیا، تو میں نے اس کو بڑا پڑھا دیکھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں پڑا، لیکن وہاں پر جو تشریح لکھی ہوئی تھی اس سے میرا دل مطمئن نہیں تھا، میں سمجھا تھا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا کنسیپٹ ہے اور اس کا سادہ سے یہ مطلب تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اور بات ہے اس میں۔ یعنی وہاں پر لکھا ہوا تھا، ایک کتاب تھی سیجز آف ایجز، تو میں نے اس زمانے میں پڑھی تھی، تو میں نے پولیٹیکل سائنس جو اپنا ایم اے کیا تھا انگلش میڈیم میں کیا تھا، تو وہاں پر لکھا ہوا تھا اس قسم کی باتیں، اس کنسیپٹ کے بارے میں، ورچوز نالج کے بارے میں، کہ ورچو ڈیپینڈز اپان نالج۔ حالانکہ یہ بات تو نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، کیونکہ سقراط تو یہ کہہ رہا ہے کہ ورچو اینڈ نالج ون اینڈ دا سیم۔ اب سوال یہ ہے کہ نالج کیا ہے اور ورچو کیا ہے۔ جب انسان کو ورچو کا پتہ چل جائے گا تو اس کو نالج کا بھی پتہ لگ جائے گا، کیونکہ بقول سقراط ورچو اینڈ نالج ون اینڈ دا سیم۔ تو وہاں پر وہ لکھا ہوا تھا، اتنی کتابیں میں نے پڑھیں، وہاں پر یہی لکھا ہوا کہ سقراط کا مطلب یہ تھا کہ ورچو ڈیپینڈز اپان نالج۔ بہرحال یہ ایتھیکل کنسیپٹ نہیں ہے، عام طور پر اسی طرح سمجھا جاتا ہے، لیکن میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں اے سے لے کر زیڈ تک، اس کو بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سقراط کا اس کنسیپٹ کا انکشاف مجھ پر کیا ہے، ورچوئز نالج کا۔
اور پھر نہ صرف ورچوئز نالج کا انکشاف اس عاجز پر ہوا، بلکہ ایک انتہائی اعلیٰ اور برتر نظریہ یا الہی نظریہ کہہ لیں، اس کو اعلیٰ انتہائی ہمانگیر نظریہ کہہ لیں، یا النظریات کہہ لیں، یا خاتم النظریات کہہ لیں، سارا اس کتاب میں ان باتوں کا ذکر میں نے کیا ہوا ہے۔ اور یہ دعویٰ کرتا ہوں میں، اور میرا چیلنج ہے کہ دنیا کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، فلاسفر ہیں اور مذہبی علماء ہیں، خواہ وہ قادیانی ہوں، لاہوری ہوں، یا عالم اسلام کے 72-74 یا جتنے بھی فرقے ہیں ان کے علماء ہوں، یا مسلمان سائنٹسٹ ہوں، مسلمان فلاسفر ہوں، جو بھی ہوں، میرا چیلنج ہے کہ یہ جو میں نام لے رہا ہوں ورچوئس گاڈ کے حوالہ سے، کہ یہی وہ بات ہے، اللہ کی طرف سے مجھے علم ہوا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ورچو اس نالج کا مجھ پر ڈسکلوز کیا، انکشاف کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، بلکہ ایک انتہائی اعلیٰ ہمانگیر نظریہ بھی اس عجز پر ورچوئس گاڈ کی شکل میں الہام فرما دیا۔ تو یہ شعوری حالت میں بیٹھے ہوئے یہ پہلا الہام ہے میرا، ورچوئس گاڈ مجھ پر ہوا تھا۔ یہ الگ کیفیت میں نے بارہا اپنے خطبات میں، لیکچروں میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ مجھ پر دہشت چھا گئی تھی اس وقت، بہت زیادہ۔ تو یہ مجھے پتہ ہے کہ میرے خدا کو علم ہے کہ کیا میری حالت تھی اس ٹائم۔ تو بہرحال پہلے تو بہت میں گھبرا گیا تھا، بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ پھر میں نے بہت توبہ استغفار کی۔ میرا ایک سرونٹ کوارٹر تھا دارالحمد میں، جہاں پر میں رہا کرتا تھا اس زمانے میں۔ تو دوبارہ پھر شدت سے الہام ہوا ورچوئس گاڈ، اتنی شدت سے ہوا تو میں پھر بے بس ہو گیا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ورچوئس گاڈ یہ تو ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا انکشاف مجھ پر کھولا، بتایا سب کچھ کہ کیا سقراط کا مطلب تھا۔ اس کتاب میں جو اے سے زیڈ تک پڑھے گا انشاءاللہ سب باتیں کھل جائیں گی کہ خاکسار نے جو اس کا ورچوئز نالج کو بتایا ہے، تشریح کی ہے۔ آپ لوگ فلسفہ کی کتابوں میں یہ نہیں دیکھو گے۔ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ پہلو اور ایک ڈیفرنٹ طریقے سے میں اس ورچوئز نالج کو یا سقراط کی زندگی کو میں نے اپنی کتاب میں ڈسکس کیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہا کرتا ہوں میں، کہ اس کتاب کے بعد سقراط اس طرح لگے گا دنیا کو دوبارہ زندہ ہو گیا دنیا میں، اور بتا رہا ہے دنیا کو کہ میں کیا تھا، میرے نظریات کیا تھے، میں کیا لوگوں کو بتایا کرتا تھا، کیونکہ اس نے تو وہی کچھ بتایا جتنا اللہ تعالیٰ کے علم میں ضروری تھا اس زمانے کے لوگوں کو۔ یہ 2500 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ تو اللہ نے اس عاجز کو پھر معبور فرمایا، کھڑا کیا، بتایا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ تو یہ جو کتاب ہے، جو لوگ پڑھیں گے وہ دیکھیں گے کہ سقراط دوبارہ زندہ ہو گیا دنیا میں، اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ جناب میں نے تو کچھ کہا تھا، میرے بعد کیا تو کیا کچھ بن گیا میرے متعلق۔ تو ایسے ہی جیسے مرزا غلام صاحب نے 1 صدی قبل حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کو وفات میں ثابت کر دیا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، تو وہ تو آسمان پر گئے ہی نہیں۔ اسی طریقے نہ دنیا علم و حکمت میں اس کتاب کے بعد سقراط کے حوالہ سے یہ انقلاب برپا انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ لوگ پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے، اور میرا چیلنج ہے کہ اس کو، یہ جو میں نے دلائل دی ہیں اس میں کچھ چیلنج کر کے دکھائے، کر ہی نہیں سکتا۔ یہ قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح یہ نظریہ غالب رہے گا دنیا پہ۔ مرزا غلام صاحب کو تجلیات الہیہ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ بتایا تھا کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانے کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب جو پہلے 2 وجود گزر چکے ہیں قادیان جماعت احمدیہ میں، یا ڈاکٹر پروفیسر عبدالسلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل پرائز ملا، اس کے باوجود ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا۔ آپ ان کی قبر جا کے دیکھیں بہشتی مقبرہ میں، وہاں پر یہ الہام بھی لکھا ہوا ہے کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانے کے روح سب کا منہ بند کر دیں گے۔ خاکسار نے مرزا غلام صاحب کا یہ الہام، یہ جو پیش گوئی ہے اس کتاب میں نے ذکر کی، شروع میں 2 4 5 صفحے پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔ میں نے لکھا ہے، بتایا ہے لوگوں کو کہ اللہ نے اسے ڈیوائن تھیری کے ذریعے مرزا غلام صاحب کی اس پیش گوئی کو اس عاجز کے وجود میں پورا فرمایا ہے۔ اور میرا چیلنج ہے قیامت تک لے، یہ جو میرا دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کی یہ پیش ہوئی اللہ نے میرے وجود میں پوری کی، کوئی چیلنج نہیں کر سکتے، کر سکے گا ہی نہیں، نہ احمدی کوئی، نہ غیر احمدی مسلمان، نہ کوئی ایتھیسٹ، نہ کوئی عیسائی، کوئی بھی کسی مذہب کا بندہ ہوگا اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔
یہ کمپلیٹ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور دنیا پر کہ ہاں مرزا غلام صاحب بالکل ایک صادق انسان تھے. انہوں نے اللہ سے خبر پا کر یہ جو فرمایا تھا کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور دلائل اور نشانے کے اسے سب کا منہ بند کر دیں گے. تو یہ الحمدللہ یہ اس کا قطعی اور بین ثبوت ہے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں الہامی کلام نازل فرمایا مرزا غلام صاحب پر، اس میں یہ جو اللہ نے فرمایا ہوا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے آگے ملہم لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں ہے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول بالآخر مظہر اللہ کے والعلا کا ان اللہ نزل من السماء. یہاں پر یہ جو اللہ فرماتا ہے وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مظہر الظاہر بالباطن بھی ہوگا، صرف مظہر الاول بالآخر نہیں ہوگا، مظہر الظاہر بالباطن بھی ہوگا. تو یہ کتاب ہے، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کا قطعی ثبوت ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عبدالغفار جمبا یہ باتیں درست نہیں ہیں، کچھ چیلنج کو کر سکتا ہے تو میدان میں آئے. انشاءاللہ میں میدان میں کھڑا ہوں. اگر 6 جماعت احمدیہ نے میرا اخراج مقاطع کر دیا ہے تو کوئی یہ نارمل بات ہے. مجھ سے پہلے جتنے بھی لوگ دنیا کی میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے سب کا اخراج مقاطع ہوا تھا. سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک رکھا بند کر کے. اس طرح ہر نبی کے ساتھ ہوا، مرسل کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ بھی. اگر میں سچا ہوں تو یقیناً یہ ہونا تھا. اچھا، اس کے بعد میں کچھ اور باتیں آج بتانا چاہتا ہوں سجدہ کے حوالہ سے. تو میں کہہ رہا تھا کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو اس کے متعلق جب میں نے پڑھا کتابوں میں تو مجھے لگا کہ یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں نا کہ ورچو ڈپینڈس اپان نالج، یہ درست نہیں ہے. لیکن میرے اندر ایک سوال پیدا ضرور ہو گیا کہ اس کا معنی کیا مطلب کیا ہے. تو پھر وہ ایم اے کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ دارالحمد میں تھا میں، تو وہاں پر ایک ٹیلنٹ کلب آف احمدیہ اسٹوڈنٹس بنی ہوئی تھی. اب اس کا بھی مجھے بھی کسی نے ممبر بنا دیا. اب میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میں اتنا ذہین ہوں یا ٹیلنٹ ہوں مجھے بھی بناؤ. یہ خدا کی تدبیریں ہیں. مجھے نہیں پتا کس انسان نے مجھے اس جو ٹیلنٹ کلب آف احمدیہ اسٹوڈنٹس تھی لاہور میں اس وقت، میرا کس نے نام وہاں پہ لکھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدائی باتیں تھیں، تقدیر تھی. اس زمانے میں جب ربا سے میں مایوس ہو کر گیا مرزا طاہر احمد صاحب کے جواب سے کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے جواب دے دیا باہر. تو میں نے ان کا مقدمہ جو ہے، میری کتاب ہے یہ جو غلام مسیح عظمیٰ، اس کے مقدمے میں ساری کہانی موجود ہے. تو وہاں پر میں بھی چونکہ لوگوں نے مجھے بنایا ہوا تھا اس کا ممبر ٹیلنٹ کلب آف احمدیہ اسٹوڈنٹس، تو مجھے کہا کہ غفار صاحب تو اس دسمبر میں جو میٹنگ ہوگی نا ہماری، اس جو سارے اسٹوڈنٹس ہیں مہینہ میں ایک ان کا میٹنگ ہوتی تھی، تو مجھے کہا گیا کہ اس مہینے میں آپ نے اپنے سبجیکٹ پر کسی قرآنی طور پر کسی ٹاپک پر آپ نے تقریر کرنی ہے. تو میں اس سے پہلے یہ ورچوئل نالج پہ بھی غور و فکر کرتا رہا تھا یا کرتا آ رہا تھا. ایم اے کے امتحان تو ابھی رزلٹ تو نہیں ملے تھے، تو میں امتحان سے فارغ ہو چکا تھا، تو میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا. ابھی میں آگے انشاءاللہ اگر میں پڑھوں گا تو میرے کام آئے گا یہ ریسرچ، میں اس پہ تھوڑا سا کروں. تو میں لوگوں کو سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہاں پر جب یہ پڑھیں گے نا، اب وہاں پہ 3 کو 4 کرنے والا وہاں پر یہ اس میں آتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ 2 رنگ میں نے ان باتوں پر روشنی ڈالی ہے. ایک تو میں نے یہ کہا ہے، یہ 1984 کی باتیں جب میں نے لکھی تھی، میں نے وہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ جو مادے کی حالتیں 3 ہیں، یہ 3 نہیں، یہ 4 ہیں. میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ ایک نقطہ نظر ہے میرا، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، لوگ اپنے دلائل پیش کریں گے، میرا نقطہ نظر اپنی جگہ پر رہے گا. دوسرا میں نے 3 کو 4 اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ جب میں نے یہ بات لکھی تھی 1984 میں، اس وقت عام طور پر سائنس کی دنیا میں یہ مانا جاتا تھا کہ انسان زندہ ہیں، جانور زندہ ہیں، پلانٹ زندہ ہیں، باقی یہ پہاڑ یہ سب مردہ چیزیں ہیں. میں نے یہاں پر اس کتاب میں لکھا ہے، وہاں پر بھی جا کر جب ان کا ذکر آیا میں نے لکھا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی مردہ نہیں. ہاں، زندگی کے معیار ہیں، دا بیسٹ اعلیٰ ترین معیار زندگی کا انسان میں ہے.
پھر اس کے بعد جانوروں میں ہے، پھر اس کے بعد درختوں میں ہے، پھر اس کے بعد یہ پہاڑ، زمین، جو یہ بھی زندہ ہیں، یہ مردہ نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی الحمدللہ اس کتاب میں نے 3 کو 4 اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے کروایا ہوا ہے۔ تو یہ سب میں اپنے مخالفوں کو بھی کہوں گا، اور میں اپنے جو ہم ان سے بھی کہوں گا، اس کتاب کو بڑا غور و فکر سے پڑھیں۔ یہ جلدی سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو تقویٰ رکھتے ہیں دوست، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ علم کا تعلق تقویٰ کے ساتھ ہے۔ اور جو متقی انسان ہیں ان کو تو فوری وہ پڑھتے چلے جائیں گے، لیکن بہرحال اس کا جو لینگویج ہے وہ انگلش ہے، اردو میں تو میں لکھ ہی نہیں سکا تھا، تو بس اللہ نے مجھے طاقت دی، میں نے انگلش میں ہی لکھا، کیونکہ یہ بڑا ثقیل مضمون ہے ایک لحاظ سے۔ تو بہرحال اردو میں انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ میں ضرور کہوں گا جماعت احمدیہ صاحب سنت کے جو صاحب علم دوست ہیں، اس کا ترجمہ اردو کو میں کرنے کی آپ کوشش کریں، بلکہ صرف اردو میں بھی نہیں بلکہ جرمن میں تو میرے اپنے بچے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا بڑا بیٹا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے، طاقت دے، وہ کرے گا۔ تو اس کے بعد پھر اور زبانوں میں بھی شک انشاءاللہ تعالیٰ دوست اس کا ٹرانسلیٹ کریں۔ پہلے تو یاد رکھیں کہ جیسے کہ مرزا طاہر کہتے ہیں نا کہ سجدے میں رفتیں ملتی ہیں، وہ انتہائی عز و انکسار کا حالت ہوتی ہے، تو ایسے ہی میرے ساتھ ہوا واقعہ کہ جیسے کہ دارالحمل میں جب وہ سوچ بچار کر رہا تھا ورچوئل نالج پہ، تو جب میں بالکل تھک گیا، کوئی بس دسمبر 1983 کی بات ہے، میں جمعہ پڑھ کے نماز پڑھ کے آ گیا، تو مجھ پر بھی ایک ایسی کیفیت طاری تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اس کا پتہ لگنا چاہیے مجھے ہے کیا، حالانکہ مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ فلسفیانہ سوال ہے، تو میں تو فلسفے کا طالب علم ہی نہیں رہا ہوں زندگی میں۔ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈو ناٹ نو واٹ از دا سبجیکٹ میٹر آف فلاسفی، یعنی میرے علم کا یہ حال تھا فلاسفی میں کہ میں تو یہ نہیں جانتا تھا کہ فلسفہ کے مضمون میں پڑھا کیا جاتا ہے۔ تو باہر یہ فلسفیانہ سوال تھا، تو باہر پھر میں نا، جیسے کہ میں نے اکثر خطبات میں یا لیکچروں میں کہا ہوا ہے، اس کتاب میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہوا ہے، تو میں نا سوچتے سوچتے پھر دل میں میری آیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، کوئی میرے دل میں اصل اللہ نہیں ڈالا کہ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر پوچھوں۔ دیکھیں نا، مرزا طاہر نے اپنے خطبہ جماعت جس کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ رشتوں کا جو تعلق ہے نا، یہ سجدہ کی حالت میں یہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور سجدہ جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ عجز و انکسار کی انتہا ہوتی ہے، اور جیسا کہ وہ کہتے ہیں تبھی سجدے کا رفتوں سے تعلق ہے وغیرہ وغیرہ، سارا میں نے پڑھ دیا ہے۔ تو میں اب بتا رہا تھا سامعین کو کہ میں نے پھر نا سبرن کوارٹر میں رہا کرتا تھا دارالحمل میں، تو وہاں پر میں نے پھر قبلہ رخ ہو کر میں اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ پہ ہی سجدہ ریز ہو گیا۔ تو میں نے پھر سجدے میں پھر یہ دعائیں، یہ ایک الگ کہانی ہے کہ میں تو جنگل میں پیدا ہوا تھا، یہ دعائیں جو ہیں یہ الہامی دعائیں ہیں۔ ایک تو آسم پر الہام ہوئی ہے، غالباً سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 115 میں یہ دعا ہے، باقی یہ دعا بھی اور باقی کچھ دعائیں بھی مرزا غلام صاحب پر الہام ہوئی ہیں۔ اچھا، مرزا غلام صاحب ان دعاؤں کا فیض پا کر چلے گئے ایک صدی پہلے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب پر یہ الہام ہونے والی دعائیں یا آسم پر الہام ہونے والی یہ رب زدنی علما، یہ دعا کا فیض اس عاجز کو اللہ نے دینا تھا، اور ایسے حالات پیدا ہوتے چلے گئے کہ یہ دعائیں میرے تک پہنچ گئیں۔ تو میں تو ایک اسٹوڈنٹ تھا، احمدی اسٹوڈنٹ، جیسا تمام باقی احمدی اسٹوڈنٹس بھی یہ دعائیں پڑھتے ہوں گے، میں بھی پڑھتا تھا زندگی میں نا، مطلب امتحان دیتے چلا جانا اور یہ دعائیں پڑھنی اکثر، کیونکہ ہم سب طالب علم تھے، علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے تھے، تو یہ علم سے متعلق یہ دعائیں ہیں۔ میں وہ دعاؤں کا چاہتا ہوں میں ذکر کر دوں یہاں پر۔ تو یہ دعائیں اس طرح تھی کہ رب زدنی علما، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 ہے، تذکرہ صفحہ 310 پر یہ دعا مرزا صاحب کو بھی الہام ہوئی، اے میرے رب مجھے میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ دوسری دعا، رب علمنی ما ہوا خیر عندک، تذکرہ صفحہ 558، اے میرے رب مجھے وہ کچھ سکھلا جو تیرے نزدیک بہتر ہے۔ تیسری دعا، رب ارنی انوارک الکلیات، تذکرہ صفحہ 534، اے میرے رب مجھے وہ تمام انوار دکھلا جو محیط کل ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو سارا یہ کتاب یہ سارا وہ فلسفہ ہے، یہاں پر یہ دعا میں بھی یہی اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے مجھ سے یہ دعا کر، رب ارنی انوارک الکلیات، اے میرے رب مجھے وہ تمام انوار دکھلا جو محیط کل ہے۔ تو اس میں یہ جو میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا تعریف بخشی ہے، علم و معرفت میں کمال بخشا ہے، میں یہ لکھتا ہوں کہ
ورچو جس کو سقراط نے علم فرمایا تھا، اٹ از سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، یہ اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کو کہ قیامت تک تم میرے اس اسٹیٹمنٹ کو، اس بیان کو جھٹلا نہیں سکتے، وہی ہے وہ۔ تو اس میں بھی دیکھیں کہ رب ارنی انوار الکلیات، اے میرے رب مجھے وہ تمام انوار دکھلا جو محیط کل ہیں، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ۔ اچھا آگے پھر چوتھی جو دعا تھی میں نے پڑھی سجدے میں، رب ارنی حقائق الاشیاء، یہ تذکرہ صفحہ 613 پر مرزا غلام صاحب پر الہام ہوئی یہ دعا ہے۔ اے میرے رب مجھے اشیاء کے حقائق دکھلا۔ اب دیکھیں نا ریئلٹیز آف تھنگز کیا ہیں، یہ آپ پڑھیں اس کتاب کو، تو انہی باتوں کا ڈسکشن اسی کتاب میں بھی ہے، موجود ہے کہ انسان ہے، یعنی نیکی کیا ہے، یہ مظاہر کیا ہیں، مظاہر کا نیکی سے رابطہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، یہ مظاہر کیسے وجود میں آ گئے، بنانے والا کون ہے، وہ نیکی خود کیا ہے، یہ ساری تفصیل اس کتاب میں ہے۔ آخری جو دعا میں نے سجدہ میں پڑھی وہ مرزا غلام صاحب پر الہام ہوئی تھی، اردو کے الفاظ ہیں، اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں کہ مرزا غلام صاحب کو جب الہامی وہ بشارتیں پڑھتے ہیں ذکی غلام کے حوالے سے، تو ایک ایسی دعا ہوئی تھی ان کو کہ صاحب اللہ کا غلامن زکیہ رب حبلی ذریتن طیبہ انا نبشو کا غلام نسم ہو یحییٰ، اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو خبر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا، ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے ازلی ابدی خدا مجھے یحییٰ بنا دے۔ تو یہ ساری ڈسکشن انشاءاللہ دیکھیں گے اس میں۔ تو مرزا طاہر کا جو خطبہ جمع ہے جو انہوں نے پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کی وفات پر 22 نومبر 1996 کو دیا تھا، میں یقین رکھتا ہوں بلکہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اے عبدالغفار یہ جو باتیں کہہ رہا ہے کہ وہی چیزیں تو میں نے تیرے وجود میں پوری کر دی ہیں۔ دیکھیں نا یہ اب سجدے کی بات ہی کر رہا ہے اس خطبہ جمع میں۔ تو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو میں سجدہ ریز ہو کر پھر میں نے یہ پانچوں یہ دعائیں ابھی جو میں نے پڑھی ہیں یہ ساری الہامی دعائیں مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی، اور یہ پہلی جو ہے رب زدنی علما میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 115 پر یہ دعا ملتی ہے۔ تو ان دعاؤں کا فیض اس عاجز کو اللہ نے بخشا۔ پھر میں 8-10 منٹ کیا سجدے میں پڑھتا رہا، اس کے بعد پھر میری سجدہ کی حالت میں ہی میری کیفیت بدل گئی۔ یعنی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عبدالغفار جمبا جو سجدہ میں گیا تھا وہ اور تھا، اور جب وہ اٹھا میں قسم کھاتا ہوں اس بات کی، اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میں اٹھا تو وہ عبدالغفار جمبا جو گیا تھا سجدے میں وہ تحلیل ہو گیا، کہاں گیا مجھے کوئی پتہ نہیں، جب وہ اٹھا وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان تھا۔ اور سارا ان دعاؤں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں ان کا فیض تھا۔ یہ 10 منٹ کے قریب 8-10 منٹ کے قریب میں وہ یہ پڑھتا رہا تھا، تو سجدے میں ایسا مجھے پتہ لگ گیا کہ اتنا کثیر نالج خدا نے میری طرف روانہ کر دیا ہے، میرے دل کی طرف، یعنی ایسے ہے جیسے چشمے نالج کے میرے دل کی طرف آ گئے، یعنی میرا دل کھل گیا اور علم و معرفت کے چشمے میرے دل کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ 8-10 منٹ کا یہ وہ سجدہ تھا۔ ابھی میں نے مرزا طاہر کا وہ خطبہ جمع کے الفاظ پڑھے ہیں، وہ یہی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تبھی سجدے کا رفتوں سے تعلق ہے۔ تو یہ سارا معاملہ میرے ساتھ بھی ایک مبارک سجدہ جس کی تفصیل آپ لوگ میری اس کتاب میں مقدمہ میں پڑھ سکتے ہیں، کیسے میرے ساتھ ہوا واقعہ اور کیسا سجدے کی توفیق ملی۔ وہ مبارک سجدہ تھا، کوئی تلاش کر رہا تھا کہ ورچوئس نالج کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سجدے میں یہ دعائیں پڑھیں، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ سجدے میں ہی میں تو یعنی عبدالغفار جمبا جو تھا سجدے میں وہ تو بدل گیا، بندہ ہی کچھ اور بن گیا۔ تو جب اٹھا وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان تھا۔ تو یہ کیفیت تھی وہ 8-10 منٹ کی۔ تو مرزا طاہر بھی اپنے 22 نومبر 1996 کے خطبہ جمعہ میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کی وفات پر یہی باتیں کہتا ہے، وہ میں ابھی پڑھ چکا ہوں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہی باتیں ہوں۔ اس کے بعد میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو واقعہ ہوا میرے ساتھ اسی سجدہ میں۔ تو ایک حدیث ہے عاصم کی، میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے بھی کچھ میں بتا دوں۔ حدیث کی میں بات کروں گا، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ سورۃ صف جو ہے اس کا میں ذکر کر دوں۔ یہ سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشکوں کو یہ بات ناگوار ہی گزرے. یہ جو ترجمہ ہے اس آیت کا، یہ 3 دفعہ آسم پر یہ جو آیت نازل ہوئی تھی، سورۃ توبہ میں، سورۃ فتح میں اور سورۃ صف میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے ہمارے آقا جو تھے، دین اسلام کی فتح اور غلبے کی بشارت دی ہے کہ یہ دین اسلام باقی ادیان جو باطل ہیں ان پر سب پر غالب آئے گا. لیکن ابھی تک یہ ممکن نہیں ہوا. دنیا میں دیکھیں اسلام کا کیا حال ہے، دین اسلام کا، اور جو باقی جو لوگ ہیں دوسرے دینوں کے پیروکار، وہ تو اسلام پر، مسلمان پر غالب آ چکے ہیں، اور دین اسلام بھی اس وقت مغلوب ہے، غالب تو نہیں ہے. تو میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا ہتھیار. یہ وہ آسمانی حربہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو دین اسلام کی فتح اور غلبے کا موجب بننے والا ہے، اور بڑی جلدی. آپ سب لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو زندگیاں دے، آپ تم دیکھو گے. تو اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت ہے، مرزا طاہر نے اپنے قرآن شریف جو انہوں نے ترجمہ کیا ہوا اس کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہوا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سامنے کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. مرزا طاہر لکھتے ہیں، اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی نبی ہونے کا وضاحت سے ذکر موجود ہے. یعنی آپ کسی ایک دین کے ماننے والوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ تمام جہانوں میں ظاہر ہونے والے ہر دین کے پیروکاروں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اور ان پر غلبہ پائیں گے انشاءاللہ تعالی. ساتھ ہی مرزا طاہر اپنے ترجمہ کے نیچے جو نوٹ لکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 232 پر مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں. میں پڑھ دیتا ہوں. یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی. اب دیکھیں نا، بظاہر تو اگر دیکھا جائے تو مرزا غلام احمد علیہ السلام تو آئے اور آ کر اپنا جو بھی کام تھا وہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 1 صدی قبل 26 مئی 1908 کو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے تھے. تو اس آیت کے حوالے سے جو مرزا غلام صاحب نے فرمایا، میں چاہتا ہوں سامعین کو وہ بھی پڑھ کر سنا دوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 231 تا 232 حاشیہ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تخمیناً عرصہ 20 برس کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے. اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی. سو جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزرے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت کا مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے. لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی. بال مرزا غلام صاحب میرے آقا تو جا چکے ہیں، تو یہ جو انہوں نے فرمایا ہے، تو بہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو مرزا صاحب نے فرمائی ہیں، ان کے جو غلام ہے نشان رحمت جو ان کو ملا تھا، ذکی غلام چلہ ہوشیارپور میں، ان کی دعاؤں کے جواب میں اللہ نے ان کو بخشا تھا. یہ جو ہے ڈیوائن تھیری اس دین اسلام کی فتح و غلبہ کا انشاءاللہ یہ موجب بنے گی. یعنی اگر اس عاجز کے ہاتھوں سے اس ڈیوائن تھیری کے ذریعے اگر دین اسلام دنیا پر غالب آتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے ہاتھوں سے دین اسلام دنیا میں غالب آ گیا.
اس میں میرا کوئی کمال نہیں. میں تو سمجھتے نہیں, میں تو سمجھوں کہ میں تو ایک ادنا سا خادم ہوں مرزا غلام صاحب کا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے بڑھ کر میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہاں, یہ اللہ کا عظیم و شان احسان ہے یا فضل ہے. تو حضرت مرزا غلام صاحب اور آسم کے اس ادنا سے غلام کے حق میں اللہ نے یہ پورا فرمایا ہے, اس کو عزت دے دی ہے. لیکن ساری یہ آسم کی برکتیں ہیں, اور مرزا غلام صاحب کے فیوز و برکات جو اس عاجز کی طرف آئے, ان کے الہامی دعائیں جو علم کے حوالے سے ابھی میں نے ان کا ذکر کیا, میں نے وہ پڑھی, ایک سجدے مبارک سجدے کی توفیق مل گئی, اس میں ہی یہ سارا کچھ ہو گیا. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے میرا کہ میں اکثر اس کمرے میں, یہ جو واقعہ میرے ساتھ ہوا تو میں اکثر غار حرا کا جو واقعہ آسم کے ساتھ ہوا تھا اس کے ساتھ میں تشبیہ دیا کرتا ہوں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ میرے آقا وہاں پر قرآن کا نزول شروع ہوا تھا غار حرا میں, جو واقعہ ہوا تھا نا روحانی, میرے ساتھ بھی ایسا ہی اس سرونٹ کوارٹر میں دارالحرم میں یہ ہو گیا واقعہ. اور جس طرح آسم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرا, وہاں پر کچھ چند آیات تھیں, تو پھر جب گھر گئے تھے آسم پریشان ہو گئے تھے, بڑے پریشان تھے. جب گھر گئے تھے تو اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ مجھے ختیجہ کمبل اڑا دو. یعنی ذرا خوفزدہ نہیں جیسے بندہ ہو جاتا ہے, بے نہیں, میری بھی حالت یہی تھی اس سربن کوارٹر میں. تو وہاں پر جب آسم کو تھوڑا سا اطمینان ملا تو پھر انہوں نے ساری باتیں بتائیں اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا. تو یہی میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ یہی کیفیت میری بھی تھی سربن کوارٹر میں, کہ جب پہلی دفعہ یہ الہام مجھ پر ورچوئس گارڈ ہوا, میں دہشت زدہ ہو گیا تھا. یہ کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کی, بہت زیادہ رویا. اس کمرے میں کسی کو نہیں پتہ, دارالعلوم کے اسٹوڈنٹ سارے جانتے ہیں مجھے, اس زمانے میں جو تو تھے سب اچھے لوگ تھے سارے, میری بڑی عزت کرتے تھے, میں بھی ان کی کرتا تھا. لیکن اس واقعہ کا جو ہوا وسط دسمبر 1983 میں نے کسی کو نہیں بتایا. یہ بتانے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں. اگر میں بتاتا تو وہاں پہ مجھے پاگل پوگل کہہ دینا تھا, میرے دوستوں نے کہہ دینا تھا, سب نے بھی جمعہ صاحب کی کہتے ہیں. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو غار حرا میں جس طرح آسم پر وحی کا نزول شروع ہوا, اور آسم اس وحی کے بعد مطلب کہ جیسے خوفزدہ بندہ ہو جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, اس امانت سے ڈرتا ہے اصل میں جو واقعہ ہوتا ہے, ایسے میں بھی ڈر گیا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بہت سکھایا تصویر تمہید, درود شریف اور استغفار. وہاں پر ہی پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ یہ دعائیں پڑھا کر کثرت سے. تو میں نے بڑی کثرت سے ہی پھر تصویر تمہید اور درود شریف اور استغفار پھر اس واقعے کے بعد پھر کرنا شروع کر دیا بہت زیادہ. پھر ایسا ایسا پھر میں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ تھا, سلوک ہوتا ہے اپنا بندے سے بات کرنے کا, کلام کرنے کا. تو الحمدللہ ایسا ایسا پھر میں مطلب کہ اللہ نے مجھے استحکام بخشا, اور پھر ڈر خوف بھی چلا گیا. تو ایسا ایسا یہ سلسلہ شروع ہو گیا. پھر جو اللہ نے ورچوئس گارڈ کے حوالے سے جو مجھے فرمایا تھا, الہام کیا تھا, پھر اس کی کیفیت پھر ایسا ایسا اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی کہ وہ ورچو اس کا اسینس کیا ہے, وہ کنسیپٹ ہے کیا. تو یہ اس کتاب میں ڈیوائن تھیوری میں لوگ اس کو پڑھیں گے کہ کس طریقے سے پھر اللہ نے مجھ پر الہاماً یہ چیزیں بتائیں اور انکشافات فرمائے. یہ بہرحال ایک لحاظ سے ایک فلسفے کا موضوع ہے, تھوڑا سا ثقیل ہوتا ہے فلسفہ, لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی کوئی سیر کو سمجھ بھی نہ ہے. میں نے بڑی سمپل انگلش میں یہ باتیں لکھی ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو متقی لوگ ہوں گے ان کو جب یہ پڑھیں گے تو فوراً سمجھ آ جائے گی. اور یہ بھی میں آج کہتا ہوں یہاں پر کہ قیامت تک میری اس ڈیوائن تھیوری کو, یعنی ڈیوائن تھیوری, سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری یا مدر آف تھیوریز, دا سیل آف تھیوریز کو چیلنج نہیں کر سکے گا. یہ وہ شان ہے جو مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کو بخشی گئی تھی پیش گوئی کہ اے میرے بندے, اے مرزا غلام احمد, تیرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور, دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. یہ ثبوت ہے خاکسار کی طرف سے کہ مرزا غلام صاحب کی یہ پیش گوئی اس خاکسار کے وجود میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی ہے. دیکھیں یہ یہاں پر میں نے اس مرزا غلام صاحب کی اس پیشگوئی کا ذکر کر دیا ہے کہ تجلیات الہی میں مرزا غلام صاحب نے یہ باتیں کہی تھیں. تو میں نے اس کا حوالہ دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ رکھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بندہ آ کے اس کو چیلنج کر کے دکھائے. انشاءاللہ قیامت تک لوگ اس کو پڑھیں گے
بلکہ علم و حکمت کی راہیں اب نئی پیدا ہو جائیں گی اس ڈیوائن تھیری کے ساتھ. یعنی سقراط بھی زندہ ہو گیا اس کتاب کے ساتھ، اور علم و حکمت کا ایک رخ بدل دیا. مرزا غلام صاحب کے ایک ماؤد ذکی غلام نے، اس ماؤد نشان رحمت نے، جس کا اللہ نے وعدہ انہیں چلہ و شارپوں میں دیا تھا، یہ دنیا علم و حکمت میں اس نے ایک انقلاب برپا کیا ہوا ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ زمانے میں اب دیکھیں گے کہ دنیا علم و حکمت کی کس طرح راہیں بدلتی ہیں اور لوگ کس طریقے سے دین اسلام میں داخل ہوتی ہیں اور کس طرح دین اسلام باقی ادیان باطلہ پر غالب آتا ہے. یہ جو میں نے مرزا غلام صاحب کے الفاظ پڑھے ہیں، یہ هو الذی ارسل رسولہ، یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ صف کی آیت نمبر 10. آگے میں پڑھ دیتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ پر، خطبہ الہامیہ ہے، روحانی خزائن جلد 6، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 16. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں احادیث نبویہ میں متواتر آ چکا ہے کہ مسیح آنے والا صاحب المنارہ ہوگا، یعنی اس کے زمانے میں اسلامی سچائی بلندی کے انتہائی تک پہنچ جائے گی، جو اس منارہ کی مانند ہے، جو نہایت اونچا ہو اور دین اسلام سب دینوں پر غالب آ جائے گا. اسی کی مانند جیسا کہ کوئی شخص جب ایک بلند مینار پر اذان دیتا ہے تو وہ آواز تمام آوازوں پر غالب آ جاتی ہے. سو مقدر تھا کہ ایسا ہی مسیح کے دنوں میں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت مسیح موعود کے حق میں ہے، اور اسلامی حجت کی وہ بلند آواز جس کے نیچے تمام آوازیں دب جائیں گی، وہ ازل سے مسیح کے لیے خاص کی گئی ہے، اور قدیم سے مسیح موعود کا قدم اس بلند مینار پر قرار دیا جائے گا جس سے بڑھ کر اور کوئی عمارت اونچی نہیں. تو میرا اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں خطبہ جمعہ جو الغلام.com پر یوٹیوب پر جاتا ہے، تو میری طرف ایک مینار ہے، آپ لوگ دیکھیں گے اس خطبہ جمعہ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ مینار ہے. دیکھیں نا، 1 صدی قبل مرزا غلام صاحب نے اس مینار کی بنیاد رکھی تھی، مکمل بعد میں ہوا. تو یہی وہی مینارہ ہے جو مسیح موعود کے وقت میں اس مینارہ سے پھر دین اسلام کی شعائیں یا دین اسلام کی غلبے کے دلائل جو ہیں پوری دنیا پر پھیلنے تھے. علاوہ اس کے میں ایک عاصم کی ایک حدیث میں چاہتا ہوں پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دوں، کافی ضروری ہے. عاصم فرماتے ہیں یہ جو مشکات جلد 3 باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، یہ حدیقت الصالحین صفحہ 901 حدیث نمبر 953 ہے. جماعت احمدیہ قادیان کی وہ جو حدیقت الصالحین ہے اس میں لکھی ہوئی ہے. عاصم فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ ویمکث 45 سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر. تو اس جو حدیث ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور وہ 45 سال رہیں گے، یعنی اس دنیا میں اپنے دعویٰ کے بعد وہ رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے. پھر میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے اٹھیں گے. اب دیکھیں یہ تو عاصم نے فرمایا ہوا ہے. عاصم نے جو کچھ بھی فرمایا اللہ سے خبر پا کر فرمایا اور سچ فرمایا. عاصم کے فرمودہ میں کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں نے اپنے پاس ہی یہ بات نہیں کی. انشاءاللہ یہ عاصم کی باتیں سچ ہوں گی. تو ویسے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو عیسیٰ ابن مریم جس کا عاصم نے اپنی حدیث میں ذکر فرمایا ہے نا، ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ عیسیٰ مریم تشریف لائیں گے. یہ ابن مریم اتنا مظلوم ہے کہ سب تو پہلے تو عاصم کی اس حدیث کے مطابق مسلمانوں میں یہ غلطی پیدا ہوگی کہ اس عیسیٰ ابن مریم سے مراد وہی 2000 سال پہلے موسی مریم کو جو ذکی غلام کی بشارت ملی تھی اور ان کے
بن باب وطن سے جو پیدا ہوا تھا وہی عیسیٰ ابن مریم ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ پہلا یہ ظلم ہے عاصم کی اس حدیث کے حوالے سے امت محمدیہ میں پیدا ہوا۔ دوسرا ظلم یہ ہوا کہ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو وہ اس نشان رحمت و ذکی غلام کی بشارت دی چلہ ہوشیارپور میں، دعائیں کی انہوں نے، دعائیں قبول کی اللہ نے اور پھر ان کو دیا۔ اچھا، اس وجود نے آئندہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر نازل ہونا تھا، لیکن مرزا غلام صاحب کا بڑا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود نے پہلے جماعت پر قبضہ کیا اور پھر 30 سال لوگوں کے آگے اس پیشگوئی کی ذکر کر کے ان کا لوگوں کا ذہن پڑتا رہا۔ 30 سال کے بعد ایک نفسانی خواب کی بنا پر اس نے جھوٹا دعویٰ کر دیا مسلم موعود ہونے کا۔ مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کرنے سے مراد یہ تھی کہ وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ میں وہی موعود نشان رحمت ہوں، میں وہی موعود ذکی غلام ہوں جس کی چلہ ہوشیارپور میں میرے والد مرزا غلام صاحب کو اللہ نے بشارت دی تھی، جبکہ وہ اللہ نے تو دیا ہی نہیں، ان کو لڑکے کے طور پر تو وہ دیا ہی نہیں۔ یعنی آخری بشارت ہوتی ہے 6/7 نومبر 1907 کو، صاحب اللہ کا غلامن ذکیہ رب حبلی ذریت طیبہ انا نبشرک کا بے غلام من اسمہ یحییٰ۔ آمدن عید مبارک عبادت عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ یہ سب باتیں دیکھیں کہ وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد یہ جھوٹے دعوے کر کے بیٹھ گیا۔ پھر ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ دعوے کے 10 سال بعد اللہ نے ربہ میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد مسلح باڈی گارڈ کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کی بتین کو قطع کر دیا۔ ابھی بھی میرے احمدی دوست جو ہیں وہ قادیانی جماعت میں ہیں، لاہوری میں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب فراڈ تھا اس بندے کا۔ خدا تعالیٰ اپنے مقرب بندے جو ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے جو جن کو اللہ چنتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس قسم کے معاملات ان کے ساتھ خود کرتا ہے؟ جھوٹوں والی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرتا ہے؟ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اس قسم کا واقعہ کسی کے ساتھ کیا ہے تو وہ بندہ صادق نہیں، وہ مفتری اللہ ہے، جس نے یقیناً اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹا الزام لگایا اور جھوٹے دعوے کر کے بیٹھ گیا، پھر اللہ نے اس کو پکڑا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو میں نے ابھی حدیث پڑھی عاصم کی، عاصم نے تو فرمایا ہے نا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے دنیا میں تو وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی اور 45 سال رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے۔ پھر میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے اٹھیں گے۔ دیکھیں، میں بتا دیا ہے کہ وہ دورہ مظلوم ہے، وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت، وہ عیسیٰ ابن مریم۔ یہاں پر بھی میں نے اس الہامی فارسی شعر کا ذکر کیا ہوا اس کتاب میں بھی۔ اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، زِ درگاہ خدا مرتے بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ دوبارہ آنے والا عیسیٰ جو خود مرزا غلام احمد علیہ السلام تو نہیں تھے، اگرچہ وہ تمام نبیوں کے ذیل تھے، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ذیل بھی تھے، لیکن یہ عیسیٰ جس کی ان کو مریم ہی روحانی مقام و مرتبہ میں بشارت دیتا اللہ، وہ تو الگ وجود ہے، وہ وہی نشان رحمت ہے، موعود ذکی غلام ہے جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے بشارت بخشی اور جس کا جھوٹا دعویٰ مرزا بشیر الدین محمود نے کیا اور پھر اپنی شہ رگ کٹوائی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے حدیث عاصم کی پڑھی ہے نا، اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب 1 صدی قبل آئے اور امت محمدیہ نے 1974 میں اب دیکھیں کیا ہوا، پھر وہ عالم اسلام کے فرقوں نے جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب کی جماعت کو اسلام سے فارغ کر دیا، غیر مسلم قرار دے دیا، جو بھی یہ اتنا ظلم کیا، حالانکہ کلمہ وہ سارے مسلمان لوگ ہیں۔ ایک فرقہ تھا 1974 تک جس کو مولویوں نے مل کے سارا ایک ایسا واقعہ سیاسی ہوا یا کیا گیا کہ اس کے بعد پھر انہوں نے غیر مسلم قرار دے دیا، یہ سارا ظلم ہے۔ اس کے بعد پھر کیا جماعت احمدیہ میں کیا ہوا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جھوٹے دعویٰ کر کے بیٹھ گیا اس ذکی غلام اور نشان رحمت کے حوالے سے۔ میں تب کہتا ہوں کہ یہ دورہ مظلوم ہے۔ اچھا، اب عاصم نے جو فرمایا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عاجز کا دعویٰ ہے اس کے مستحق ہونے کا، میرے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، اس عاجز کو جماعت احمدیہ سے باہر نکال دیا، اب یہ کیسے پورا ہوگا بات؟ جب اگر یہ بات پوری ہوتی ہے، میں یہ کہتا ہوں سامعین کو جو میرا خطبہ سن رہے ہیں کہ یہ دیکھیں نا، عاصم نے فرمایا، سچ فرمایا ہے۔ عاصم سے سچا انسان دنیا میں کوئی نہیں گزرا، نبیوں میں سے بھی سب سے بڑھ کے صادق تھے، تقریباً تمام ہر نبی سچا ہوتا ہے، لیکن عاصم تو پھر صادقوں سے بڑھ کر صادق تھے۔
اگر آنسم نے یہ بات فرمائی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ پوری نہ ہو۔ میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ بظاہر تو کوئی امکان نہیں ہے، مجھے تو نہ صرف عالم اسلام سے جماعت احمدیہ سے فارغ کر کے بٹھایا ہوا ہے، ایک لمبا عرصہ ہو گیا۔ میں سامعین کو کہتا ہوں کہ آنسم کی یہ باتیں پوری ہوں گی، دین اسلام کی فتح اور غلبے کے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے مطابق یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آپ دیکھیں وہاں پر اوپر، یہ میں نے لکھی ہوئی ہے سورۃ صف کی آیت نمبر 10۔ یہ واقعہ ہوگا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ واقعہ وہاں پہ آنسوں کی حدیث کا بھی پورا ہوگا۔ اب بظاہر تو کوئی امکان نہیں ہے، یعنی عالم اسلام وہاں پر مکہ قبضہ، سعودی وہاں پر وہ حکمران ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی لیکن یاد رکھیں، میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ آنسم کو آج تک کوئی فرعون یا کوئی بڑا دنیا کی طاقتیں شکست نہیں دے سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بھی ناکام یعنی غلط ثابت کرنے کے لیے دنیا میں پوری دنیا میں اکٹھی ہو جائے تو آنسم کی ان باتوں کو وہ غلط ثابت نہیں کر سکتی، یقیناً پوری باتیں ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیسے ہوں گی؟ یہاں پر یہ آنسم نے یہ فرمایا ہے نا کہ وہ ابن مریم جو ہو نازل ہوگا، وہ شادی کرے گا، ان کی اولاد ہوگی اور وہ 45 سال رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور میرے ساتھ میرے قبر میں دفن کیے جائیں گے۔ پھر میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان سے اٹھیں گے۔ دیکھیں وہ وہاں پر مدینہ میں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں پر دیکھو نا، یہ حدیث امت مسلمہ کو پتہ تھا۔ جب آنسم فوت ہوئے ہیں تو دونوں یہ شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسم کے ساتھ دفن ہے۔ یہ زندگی میں آنسم نے یہ حدیث بتائی تھی لوگوں کو، اللہ کے آنسم فوت نہیں ہوئے تھے۔ اب کس کو کیا پتا تھا کہ آنسم نے فوت ہونے کے بعد کہاں دفن ہونا ہے؟ اور پھر آنسم کی وفات کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ دونوں کی قبریں وہاں پہ بنی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو آنسم نے زندگی میں بتا دیا تھا۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ امت محمدیہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک قبر کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، اور اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ امت محمدیہ نے شروع سے یہ غلطی آ گئی کہ یہاں پر وہ جو عیسیٰ ابن مریم جو موسوی مریم کو جس کی بشارت ذکی غلام کے طور پر سورۃ مریم میں ہوئی ہے، جس کو اللہ نے نام دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، کلمۃ اللہ کا، اس کے حوالے سے آج تک لوگ سمجھتے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہوں گے، اسی لیے انہوں نے وہ قبر بھی چھوڑی ہوئی ہے کہ آنسم نے سچ فرمایا ہے کہ ایسے ہی ہوگا۔ یعنی وہ غلط عقیدہ بن گیا کہ وہ عیسیٰ آسمان پر چلے گیا، اللہ نے بچا لیا بدبخت یہودیوں سے، صلیب سے بچا کر اللہ آسمان پر لے گیا زندہ ان کو اٹھا کر، آخری زمانے میں وہ نازل ہوں گے، دین اسلام کی فتح غلبہ کا موجب بنائیں گے، جبکہ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ عیسیٰ فوت ہو چکا ہے، قرآن کو فوت کر مار رہا ہے اس کو۔ آنے والا امتی فرد ہے کوئی، عیسیٰ ابن مریم سے مماثلت رکھنے والا کوئی وجود ہے امتی، تو وہ آئے گا تو یہ ساری باتیں دین اسلام کی فتح و غلبے کے سامان اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ اور یقیناً آنسم نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے، بظاہر تو اس کا کوئی امکان نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا بھی اکٹھی ہو کے آنسم کے ان الفاظ کو، فرمودات کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ اگر انہوں نے فرمایا ہے تو اللہ سے خبر پا کے فرمایا ہے، اللہ کو کون ہرا سکتا ہے؟ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھیں کہ اس عیسیٰ سے مراد وہی ہے جو محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو بخشا گیا، جس کا حوالہ سے ابھی میں نے فارسی کا الہامی شعر ان کا پڑھا ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں میں آج اپنے اس خطبہ جمعہ میں سامعین کو بتائی ہیں کہ جیسے کہ میں نے آنسم کی حدیث پڑھی ہے کہ آنسم نے فرمایا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا، وہ شادی کرے گا، اس کی اولاد ہوگی، 45 سال رہے گا، اس کے بعد پھر وہ فوت ہوگا، میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوگا۔ اگر یہ کل کلام باتیں آنسم کی سچی ہوتی ہیں اور عیسیٰ ابن مریم یہ جو خاکسہ کا دعویٰ ہے پورا ہوتا ہے، سچا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ یہ باتیں ثابت کر دیتا ہے، آنسم کی باتوں جو اللہ نے بتائی، آنسم نے جو اللہ سے خبر پا کر بتائی ہیں، تو وہ جو عیسیٰ ابن مریم جب وہ فوت ہو کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہوگا تو ظاہر ہے کہ 3 وجود وہاں پر ہیں، آنسم کے ساتھ 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو تیسرا وجود جو ہوگا جس کے متعلق آنسم نے فرمایا ہے کہ وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوگا، اگر کل کلام یہ بات ثابت ہوتی ہے تو وہ عیسیٰ ابن مریم جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہوگا آنسم کے فرمودہ کے مطابق، کیا وہ 3 کو 4 کرنے والا نہیں ہوگا؟ اس لحاظ سے بھی وہ جو مضمون ہے الہامی مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔
تو میں سامنے کو کہوں گا کہ اس پہ بھی سوچنا کہ اگر اس طرح ہوتا ہے آنسم کی باتیں سچ اتنی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ سچی کر دیتا ہے، تو اگر وہ جو بندہ وہاں پر دفن ہوگا جس کی قبر موجود ہے اس ٹائم، تو وہ 3 کو 4 کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر میں آخر پہ ایک حوالہ پڑھ کر مرزا غلام صاحب کا میں اپنے خطبہ جمعہ کو جو آگے پہلے ہی کافی لمبا ہو چکا ہے، طویل ہو چکا ہے، تو مجھے معاف کر دیں، مضمون ہی ایسا ہے آج کے خطبہ جمعہ کا جو مجھے پورا بتانے کے لیے ذرا زیادہ وقت میں لے رہا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 304 تا 305 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا، اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ تو یہ ہے وہ آسمانی حربہ، ابھی اس کا ذکر آگے مرزا صاحب بھی فرمائیں گے۔ تو یہ ہے وہ یورپ کو اب جس سچے خدا کا پتہ لگے گا، یہ ہے وہ ڈیوائن تھیری ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یورپ کو اور پوری دنیا کو سچے خدا کا علم ہوگا۔ آگے حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ آگے حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ، کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آسمانی حربہ یہ ہے۔ خدا نے مجھ پر انکشافات فرمائے ہوئے ہیں، اس کی روشنی میں سامعین کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جس آسمانی حربے کا مرزا صاحب سامنے یہاں پر ذکر فرمایا، تو یہ وہ آسمانی حربہ ہے، یہ وہ ڈیوائن تھیری ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو دین اسلام کی فتح و غلبے کا بڑی جلدی موجود بننے والی ہے۔ اور عجیب واقعہ ہے کہ قادیانی جماعت نے اس سازش کو باہر نکال کے بٹھایا ہوا ہے، جیسے کہ 1 صدی قبل میرے آقا مرزا غلام صاحب کو عالم اسلام نے مطلب کو کفر کے فتوے لگا دیے اور باہر نکال دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی رسول دنیا میں جب آتا ہے تو دنیا والے اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں، اخراج مقاطعہ، اس کا حقہ پانی بند سارا۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے جو آتے ہیں لوگ، وہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے دنیا کو ہدایت دینے کے لیے، وہ اللہ سے ہدایت پاتے ہیں اور پھر اس ہدایت کو پھیلاتے ہیں تاکہ دنیا والے بھی اس ہدایت سے حصہ پا جائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اس کے اخراج اور مقاطع کر دیے جاتے ہیں، دنیا والے کر دیتے ہیں اپنی نمبرداریاں، اپنی چودراہٹیں قائم رکھنے کے لیے۔ تو اللہ لوگوں پر بھی رحم فرمائے۔ آگے حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے، تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔ قادیانی جماعت کے خلیفوں نے، نام نہاد خلیفوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو یہ بارے ہی نہیں بات، جمبا صاحب اگر تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ چیزیں فرما دی ہیں، لیکن میں قادیانیوں کو کہوں گا کہ اپنے نام نہاد خلیفہ سے پوچھوں، اپنے جو مولوی ہیں آپ لوگوں کے، ان کو کہیں نکلیں باہر، کیوں سوراخوں میں داخل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے اخراج مقاطع کر کے؟ میرا چیلنج ہے، یہ ثبوت ہے میرے دعوے کا۔ دعویٰ کرنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ موعود نشان بنایا ہے، نشان رحمت بنایا ہے، یا موعود ذکی غلام مسیح عظمہ میں ہوں، کوئی بھی کر سکتا ہے، یا میں وہ مسلم موعود ہوں، کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ ثبوت ہے میرے پاس۔ مرزا بشیر الدین محمود ایک جھوٹا دعوے دار تھا، اس کے پاس اپنے مسلم موعود ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے مرزا غلام صاحب کو وہ ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا۔ میں 6-7 نمبر 1907 کو پیدا ہونے والا وجود ہوں جماعت احمدیہ میں، اور الحمدللہ پیدائشی احمدی، میرے ماں باپ پیدائشی احمدی، اور اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ جس کو چاہے اس کی قسمت میں کر سکتا ہے، اللہ نے یہ اس عجز کی قسمت میں کیا ہوا ہے۔ تو اسی پہ میں اپنا آج کا یہ خطبہ جمعہ ہے اس کو ختم کرتا ہوں، اور سامعین سے یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ آج کا خطبہ جمعہ چونکہ موضوع اس قسم کا تھا تو ذرا طویل ہو گیا، تو مجھ کو معاف کرنا ہے اس حوالے سے، اگر تمہیں ذرا تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگا کر یہ خطبہ جمعہ سننا پڑے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے،
کامیابیاں اور کامرانیاں دے، اور آپ سب کو حق کو سمجھنے اور حق کو قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی بخشے۔ اس میں آپ سب لوگوں کا بھلا ہے۔ ہم سب نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ یہ جسم ہمارے قبروں میں دفن کر دیے جائیں گے، ہمارے روحانی جسم جو ہوں گے اس کے ساتھ ہم زندہ رہیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھے گا، اور مجھ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور آپ لوگوں سے بھی ہوگی کہ یہ میرا بندہ عبدالغفار جنبا، میں حاضر ہوں گا اللہ کے آگے۔ میں تو کہوں گا کہ اے اللہ، جو کچھ آپ نے بتایا میں نے سب بتا دیا، یہ تو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے میرے اخراج مغاتے کر دیے۔ تو بہرحال میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ باقی اگر کوئی حق کو مانتا ہے تو اس کا بھلا اس کو ہوگا، اللہ اس سے راضی ہوگا، اس کی آخرت ٹھیک کر دے گا، اس کو اللہ ہدایت بخش دے گا۔ باقی مجھے کیا کسی نے دینا ہے؟ جو اللہ نے دینا تھا وہ دے دیا مجھے، اور جو اللہ دیتا ہے کسی کو، کوئی انسان اس سے وہ نعمت چھین نہیں سکتا، اس فضل کو چھین نہیں سکتا۔ بال اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔